اچھا، آج کا جو ہمارا عمیق مطالعہ ہے نا، وہ بظاہر جانی پہچانی تاریخ کی ایک بالکل انوکھی اور پوشیدہ پرت کو سامنے لاتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ پرت واقعی فکر کو محموز دینے والی ہے۔ ہاں، یعنی ہم نے ہمیشہ تاریخ کی کتابوں میں بادشاہوں کے عروج و زوال یا طاقت کی جنگوں کے قصے پڑھے ہیں، لیکن ہمارے سامنے موجود آج کے ذرائع، جو کہ اسماعیلی علم کلام پر مبنی دستاویزات ہیں، وہ ایک بالکل مختلف دعویٰ کرتے ہیں۔ صحیح کہا۔ ان کا ماننا ہے کہ تاریخ کے ان تمام شور مچاتے واقعات کے پیچھے ایک نہایت خاموش اور منظم باطنی نظام کام کر رہا ہے۔ اور آج کا ہمارا مشن اسی پیچیدہ مگر ساحر انگیز تصور کو سمجھنا ہے، جسے امام مستودع کہا جاتا ہے۔ چلیے اس عقدے کو کھولتے ہیں۔ یہ واقعی ایک دلچسپ سفر ہونے والا ہے۔ بالکل۔ تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام مستقر اور امام مستودع کی اصطلاحات کس طرح کہانیوں اور کائنات کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ فراہم کرتی ہیں۔ جب ہم ان حوالوں کی گہرائی میں جاتے ہیں نا، تو یہ بات پوری طرح آشکار ہوتی ہے کہ یہ تصور محض کوئی مخصوص مذہبی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ یہ نظام کائنات اور علم کی منتقلی کے ایک بہت ہی منظم ڈھانچے کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی یہ بتاتا ہے کہ معلومات اور رہنمائی کی ہمیشہ دو سطحیں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، ایک ظاہری سطح جسے ہر آنکھ دیکھ سکتی ہے، اور دوسری پوشیدہ سطح جو پس پردہ کام کرتی ہے، وہ سطح جو چیزوں کو بکھرنے نہیں دیتی۔ اور یہی باطن اور ظاہر کے توازن کی کہانی آج کی اس علمی نشست کا مرکز ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس تصور کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ان الفاظ کے معنی کی طرف آنا ہوگا۔ ہاں، ہم عام طور پر مستقر کا لفظ تو سنتے ہیں، جس کا مطلب کوئی ایسی چیز ہے جو مستقل ہو، جس کا ایک تسلسل ہو، لیکن یہ لفظ مستودع، اس کے معنی بالکل الگ ہیں۔ صحیح، اس کا مطلب ہے امانت رکھنے کی جگہ، یا کوئی ایسا مقام جہاں کوئی قیمتی چیز کچھ وقت کے لیے رکھی جائے۔ ان دستاویزات کی روح سے دیکھیں تو امام مستودع وہ شخصیت ہے جس کے پاس امامت، علم یا روحانی رہنمائی ایک پشت یا چند پشتوں تک محض ایک امانت کے طور پر رہتی ہے۔ یعنی یہ کوئی ہمیشہ چلنے والا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ ایک خاص وقت کے بعد یہ امانت واپس امام مستقر یعنی مستقل سلسلے کی طرف لوٹ جانی ہوتی ہے۔ یہ تفریق اس پورے نظام کی جان ہے۔ ایک طرف وہ سلسلہ ہے جو مستقل طور پر رواں دواں ہیں، اور دوسری طرف وہ ہستیاں ہیں جنہیں کسی خاص مقصد یا کسی عبوری دور کے لیے یہ بھاری ذمہ داری عارضی طور پر سونپی گئی۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی بڑے مقصد کی تکمیل کے لیے طاقت کو اس کے اصل مرکز سے کچھ دیر کے لیے کسی انتہائی قابل محافظ کے پاس منتقل کر دیا جائے۔ اچھا، اگر ہم اس پیچیدہ فلسفے کو آج کے جدید دور کی ایک روزمرہ مثال سے جوڑیں تو میرے خیال میں یہ نظام بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جی، میں سننا چاہوں گی۔ فرض کریں کہ ایک بہت بڑا ملٹی نیشنل ادارہ ہے جس کا ایک مستقل سربراہ یا سی ای او ہے۔ اس سی ای او کے پاس اس ادارے کا مجموعی اور مستقل کنٹرول ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اچانک ایک ایسا عبوری دور آتا ہے یا کوئی ایسا پیچیدہ پروجیکٹ شروع ہوتا ہے جو ادارے کی بقا کے لیے انتہائی اہم ہے، تو وہ مستقل سربراہ ایک انتہائی تجربہ کار نگران کو عارضی طور پر اس پروجیکٹ کی باغ دوڑ سونپ دیتا ہے۔ یہ مثال واقعی بہت عمدہ ہے۔ ہے نا؟ وہ نگران اس وقت تک وہ ذمہ داری پوری دیانتداری سے نبھاتا ہے جب تک مقصد پورا نہ ہو جائے، اور پھر وہ ساری طاقت واپس اسی مستقل سربراہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ مثال اس ظاہر اور باطن کے نظام پر پوری اترتی ہے۔ میں بالکل اتفاق کرتی ہوں۔ اس تشبیہ سے تصور بہت واضح ہو گیا، لیکن ان اوراق میں جس ظاہر اور باطن کے نظام کا ذکر ہے، وہ ایک قدم اور آگے کی بات ہے۔ وہ کیسے؟ سننے والوں کے ذہن میں یہ سوال ابھرنا فطری ہے کہ جب ایک مستقل رہنما یعنی امام مستقار موجود ہے تو پھر اس عارضی امانت دار کی ضرورت ہی کیا پڑ گئی؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ذرائع اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ اس کا جواب انسانی روح کی مثال سے دیا گیا ہے۔ جس طرح انسانی وجود ظاہری جسم اور باطنی روح کے ملاپ سے مکمل ہوتا ہے، اسی طرح روحانی رہنمائی کے بھی دو پہلو ہیں۔ یعنی امام مستقار ظاہر میں ایک بادشاہ یا سربراہ کی حیثیت سے نظام چلاتا ہے، جی، جبکہ امام مستودع باطن یعنی
چھپے ہوئے روحانی پہلو اور انمول علمی خزانوں کی حفاظت کا کام سنبھالتا ہے۔ یہاں دستاویزات میں ایک انتہائی فکر انگیز جملہ درج ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے کہ جب ظاہر کلام کرتا ہے تو باطن پردے کے پیچھے سے بولتا ہے۔ یہ خوبصورت جملہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ علم کا تسلسل کبھی رکتا نہیں ہے۔ اگر ظاہر کسی مصلحت کے تحت خاموش ہے تو باطن اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ بالکل، اور اس تسلسل کو مزید واضح کرنے کے لیے ان اوراق میں ایک سورج کا استعارہ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ جی ہاں، جب سورج گہرے بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے تو اس کی تمازت اور روشنی زمین پر پھر بھی پہنچتی رہتی ہے، دن رات میں تبدیل نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اسی طرح جب ظاہری رہنما منظر عام پر نہیں ہوتا تو امام مستودع اس روشنی کے تسلسل کو برقرار رکھتا ہے۔ وہ اس بات کا ضمین ہوتا ہے کہ دنیا علم و حکمت کی روشنی سے کبھی محروم نہ رہے۔ اس تاریخی اور نظریاتی بنیاد کے بعد اگر ہم وقت کے صفحات پلٹیں تو اس منظم سلسلے کا واضح آغاز ہمیں کہاں ملتا ہے؟ ان ذرائع میں حضرت ابراہیم کے دور کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ تاریخی ربط کو جوڑتے ہوئے یہ علم کلام ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد اس نظام نے ایک واضح اور دوہری شکل اختیار کی۔ ان کے 2 صاحبزادے تھے۔ جی، حضرت اسماعیل کو امام مستقرہ کا درجہ دیا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ امامت کا مستقل سلسلہ ان کی نسل سے آگے چلنا تھا۔ دوسری جانب حضرت اسحاق کو امام مستودع بنایا گیا۔ یعنی ان کے پاس یہ رہنمائی محض ایک امانت کے طور پر رکھی گئی۔ بالکل، حضرت اسحاق کی نسل میں یہ امانت کا سلسلہ کچھ عرصہ چلتا رہا، اور پھر ایک وقت آیا جب یہ عارضی سلسلہ اپنا مقصد پورا کر کے واپس حضرت اسماعیل کی نسل سے مل گیا۔ یعنی مستقر میں مدغم ہو گیا۔ یہ ایسی بات ہے جیسے ایک ہی چشمے سے نکلنے والی 2 ندیاں جو کچھ دور الگ بہنے کے بعد واپس ایک ہی دریا میں مل جاتی ہیں۔ یہ تصور واقعی حیران کن ہے۔ اسی تسلسل میں ایک اور انتہائی اہم تاریخی حوالہ جو ان اوراق میں موجود ہے وہ حضرت حسن کا ہے۔ ہاں، اسماعیلی عقائد میں حضرت حسن کو جو امامت کا درجہ دیا جاتا ہے وہ اسی امام مستودع کے اصول کے تحت ہے۔ جی، وہ طاقت اور روحانی اختیار ان کے پاس ایک امانت تھا، ایک عبوری دور کی ذمہ داری تھی جو انہوں نے بخوبی نبھائی، اور پھر وہ اختیار اپنے اصل مستقر کی طرف لوٹ گیا۔ یہ تاریخی نظیریں ہمیں اقتدار کے حوالے سے ایک بہت گہرا سبق دیتی ہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ رہنمائی کا یہ نظام طاقت پر قبضے کی کوئی سیاسی کشمکش نہیں تھی، بلکہ یہ ایک انتہائی اعلیٰ درجے کا نظم و ضبط ہے، جہاں کوئی ہستی یہ دعویٰ نہیں کر رہی کہ یہ اختیار ہمیشہ کے لیے میری ملکیت ہے۔ وہ اسے ایک امانت سمجھ کر اس کا بھاری بوجھ اٹھا رہے تھے تاکہ خاص وقت تک اس کی حفاظت کی جا سکے۔ صحیح کہا۔ اب اگر ہم اس گفتگو کو ان معروف قصوں کی طرف لے جائیں جو ہم سب نے بچپن سے سن رکھے ہیں، تو یہاں آ کر یہ عمیق مطالعہ ایک نیا موڑ لیتا ہے۔ ہاں، ان دستاویزات نے پیغمبروں کے واقعات کی جو طویل پیش کی ہے وہ روایتی سوچ سے بالکل ہٹ کر ہے۔ چلیے سب سے پہلے حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کے مشہور واقعے کو دیکھتے ہیں۔ میں بتاتی ہوں۔ تاریخ میں ذکر ہے کہ حضرت یوسف نے ایک خواب دیکھا جس میں 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے تھے۔ ہم عموماً اسے ایک نبی کے سچے خواب اور ان کے بادشاہ بننے کی پیشگوئی سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پیش کی گئی باطنی تشریح کہیں زیادہ گہری ہے۔ اس کے مطابق اس وقت حضرت یعقوب دراصل امام مستودع تھے، اور وہ خواب کسی مستقبل کی بادشاہت کا اشارہ نہیں تھا، بلکہ وہ روحانی کائنات کے ایک مکمل تنظیمی ڈھانچے کا نقشہ تھا۔ یہاں سننے والوں کی الجھن دور کرنے کے لیے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ان ذرائع میں جن مراتب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے انہیں باب اور حجت جیسی اصطلاحات سے پکارا جاتا ہے۔ یہ اسماعیلی نظام کلام میں روحانی عہدے ہیں جو علم کی ترسیل کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بالکل، اور اس باطنی زاویے سے دیکھیں تو وہ واقعہ ایک مکمل روحانی انتقال اقتدار کی منظر کشی کرتا ہے۔ وہ 11 ستارے دراصل انہی روحانی مراتب یعنی حجت کی علامت تھے، جن میں 11واں وہ خود اور 12واں کوئی اور ہستی تھی۔ اور سورج اور چاند سے مراد باب اور امام ہیں۔ گویا حضرت یوسف کا وہ خواب اس پورے روحانی خاکے کو پیش کر رہا تھا۔ رہی بات سجدہ کرنے کی، تو اس سے مراد زمین پر ماتھا ٹیکنا نہیں بلکہ روحانی اطاعت اور تسلیم و رضا کا استعارہ تھا۔ اس تجزیے میں سب سے بالفریب نقطہ حضرت یوسف کے روحانی جمال کا ذکر ہے۔ عام طور پر ان کے ظاہری حسن کے قصے مشہور ہیں، لیکن یہاں ان کے باطنی کمال کی بات ہو رہی ہے۔
ان کا علمی اور روحانی قدر اتنا بلند ہو چکا تھا کہ حضرت یعقوب، جو اس مقام کے محض امین تھے، انہوں نے خوشی سے وہ روحانی اختیار حضرت یوسف کے سپرد کر دیا۔ یعنی امانت دار نے اپنا فرض پورا کیا اور بوجھ اس ہستی کے حوالے کر دیا جو اس کا اصل حقدار اور مستحق تھا۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ روحانی مناصب ذاتی ملکیت نہیں ہوتے۔ ایک اور مقام جہاں یہ مطالعہ ہماری روایتی سوچ کو چیلنج کرتا ہے وہ حضرت داؤد کا تذکرہ ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ وہ لوہے کو پگھلا کر ذرا بختر بناتے تھے۔ جی، عام فہم میں یہ ایک جنگی لباس تھا، لیکن ان دستاویزات کے مطابق حضرت داؤد بھی ایک امام مستودع تھے۔ اور ان کا وہ لوہے کا لباس بنانا کسی مادی جنگ کے لیے دفاعی تیار کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ ذرا بخت ایک استعارہ ہے روحانی جنگ کا۔ یہ ذہالت اور معاشرے میں پھیلی برائیوں کے خلاف بچاؤ کی ایک باطنی ذرا تھی۔ یہ استعارہ گواہی دیتا ہے کہ روحانی رہنما کا اصل کام لوگوں کو صرف جسمانی دشمنوں سے بچانا نہیں، بلکہ انہیں وہ حکمت اور بصیرت فراہم کرنا ہے جو انہیں روحانی تاریکیوں سے محفوظ رکھ سکے۔ وہ باطنی ذرا دراصل عقائد کی پختگی ہے۔ اس کڑی کو اگر ہم مزید آگے جوڑیں تو حضرت داؤد سے ان کے فرزند حضرت سلیمان کی طرف آتے ہیں۔ وہاں بھی ایسے ہی محیر العقول حوالے ملتے ہیں، جیسے ان کا پرندوں کی زبان سمجھنا۔ ذرا میں موجود طویل الایزا اسے ایک الگ ہی سطح پر لے جاتی ہے۔ حضرت سلیمان کی بادشاہت محض اس زمین کی ظاہری بادشاہت نہیں تھی۔ پرندوں کی زبان سمجھنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کائنات کے رازوں اور باطنی اسرار کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ پرندے جو زمین اور آسمان کے درمیان اڑتے ہیں، وہ ان بلند روحانی حقائق کی علامت ہیں جن تک عام انسان کی رسائی نہیں ہوتی۔ اور اسی قصے کا اہم حصہ ملکہ بلقیس کا واقعہ ہے۔ باطنی تعویل میں ملکہ بلقیس کو روحانی سلطنت اور رات کے چھپے ہوئے روحانی کمالات کی نمائندگی قرار دیا گیا ہے۔ رات کوئی تاریکی کا نام نہیں، بلکہ سکون اور باطن کی علامت ہے۔ یعنی وہ پورا واقعہ روحانی مقامات طے کرنے اور اپنی ذات کے اندر سفر کرنے کی ایک شاندار تمثیل ہے۔ ان تمام واقعات کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں تو واضح ہوتا ہے کہ تاریخ ایک سیدھی لکیر میں نہیں چل رہی۔ اس کے اندر ایک مکمل تنظیمی خاکہ موجود ہے۔ اب اگر ہم گفتگو کے سب سے نازک حصے کی طرف آئیں، یعنی وہ ادوار جب حالات معمول پر نہیں ہوتے، ایک دور ختم ہو رہا ہو اور دوسرے نے ابھی شروع ہونا ہو، اس عبوری دور کی نزاکت کو کون سنبھالتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں مستودع کا اصل کردار عروج پر پہنچتا ہے۔ دستاویزات کے مطابق حضرت موسیٰ کے بعد امامت کا مستقل سلسلہ حضرت ہارون کی نسل میں جانا تھا، لیکن ان کے فرزند ابھی بالغ نہیں تھے۔ تو اس انتہائی نازک وقت میں مقدس امانت کو بکھرنے سے بچانے کے لیے حضرت یوشع بن نون کو امام مستودع کا درجہ دیا گیا۔ انہوں نے ایک مضبوط پل کی طرح دو ادوار کو آپس میں جوڑا۔ ان کا کام صرف اس وقت تک امانت کی حفاظت کرنا تھا جب تک اگلا مستقل رہنما تیار نہ ہو جائے۔ یہ ایک پل یا برج کی حیثیت واقعی ایک عظیم ذمہ داری ہے، اور اسی تسلسل میں ایک اور شاندار مثال حضرت زکریا اور حضرت مریم کی دی گئی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت زکریا نے حضرت مریم کی کفالت کی تھی، لیکن باطنی تعویل اس واقعے کو ایک بہت بڑے کائناتی منصوبے کا حصہ قرار دیتی ہے۔ یہ کفالت محض ایک بچی کی دنیاوی پرورش کا بندوبست نہیں تھی، بلکہ حضرت زکریا اس وقت بطور امام مستودع ایک بہت بڑا روحانی فریضہ انجام دے رہے تھے۔ وہ ایک ایسی پاکیزہ ہستی کی روحانی آبیاری کر رہے تھے جسے آگے چل کر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا سبب بننا تھا۔ وہ حضرت مریم کو اس کٹھن صورتحال کے لیے تیار کر رہے تھے۔ یہ امانت کی وہ منتقلی ہے جہاں ایک محافظ خاموشی سے اپنا کام کرتا ہے، زمین ہموار کرتا ہے اور پھر خود منظر سے ہٹ جاتا ہے تاکہ نیا سورج طلوع ہو سکے۔ ان تمام گہرے حوالوں، باطنی تعویلات اور تاریخی مثالوں سے گزرنے کے بعد اب وقت ہے کہ ہم ان سب کو آج کے دور کے انسان سے جوڑیں۔ میری رائے میں یہ سب سے ضروری پہلو ہے۔ اگر ہم اس مستودع یا امانت دار کے تصور کو موجودہ انسانی نفسیات پر پرکھیں تو یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آج کا انسان طاقت، اختیار اور کرسی کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ لیتا ہے،
چاہے وہ سیاست ہو یا علم کا میدان، ہر کوئی چاہتا ہے کہ طاقت ہمیشہ اس کے پاس رہے۔ یہ باطنی تصور اس خود غرضی پر ایک کڑی ضرب لگاتا ہے۔ آج کے دور میں یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم، حکمت اور اختیار دراصل ایک امانت ہے۔ آپ کے پاس جو بھی عہدہ یا صلاحیت ہے وہ عارضی ہے۔ انسان کا اصل کمال یہ نہیں کہ وہ طاقت پر قابض رہے، بلکہ اصل کمال یہ ہے کہ وہ اس امانت کو پوری دیانتداری کے ساتھ سنبھالے اور پھر وقت آنے پر اسے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اگلی نسل تک بخیریت منتقل کر دے۔ اقتدار کو ذاتی جاگیر کے بجائے ایک مقدس فریضہ سمجھنا ہی انسانی روحانی معراج ہے۔ آج کے اس طویل اور عمیق مطالعے کا خلاصہ اگر کیا جائے تو سب سے حیران کن بات یہی سامنے آئی کہ تاریخ محض وہ نہیں جو نظر آتی ہے۔ ان ظاہری واقعات کے پیچھے ایک پورا منظم روحانی نظام کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور ظاہر اور باطن کا یہ توازن ہمیں سکھاتا ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں علم اور امانت کے کچھ خاموش محافظ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، جو کسی دنیاوی ستائش یا نمود و نمائش کی تمنا کیے بغیر حق کی امانت کو محفوظ رکھتے ہیں۔ جب ہم معلومات کے ظاہری خول سے باہر نکلتے ہیں اور ان کے اندر چھپے ہوئے پیغامات پر غور کرتے ہیں تو کائنات کو دیکھنے کا ہمارا زاویہ بالکل بدل جاتا ہے۔ ہم ہر بکھراؤ واقعے کے پیچھے ایک گہرا رابطہ دیکھنے لگتے ہیں۔ آج کے اس عمیق مطالعے کو سمیٹتے ہوئے اس تمام گفتگو کی روشنی میں ایک انتہائی فکر انگیز سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ ہمارے سامعین اس پر ضرور غور کریں۔ تاریخ کے ان اوراق میں تو ہم نے دیکھ لیا کہ مشکل اور عبوری ادوار میں کچھ خاص ہستیوں نے روحانی اقدار کو امانت کے طور پر سنبھالا۔ وہ یوشع بن نون تھے، وہ زکریا تھے۔ لیکن اگر ہم آج کے اس تیز ترین، ہنگامہ خیز اور معلومات کے ہجوم والے جدید دور میں نگاہ دوڑائیں تو ہمارے اس موجودہ معاشرے، ہمارے علم اور ہماری انمول انسانی اقدار کے مستفدہ یا عارضی محافظ کون ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ وہ کون سے خاموش لوگ، اساتذہ، دانشور یا ادارے ہیں جو آج کی اس مادی افراتفری اور شور شرابے کے دور میں بھی سچائی، اخلاقیات اور حکمت کو اگلی نسلوں تک بحفاظت پہنچانے کے لیے اس بھاری امانت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں؟ اس ایک سوال کے ساتھ ہی آج کے اس عمیق مطالعے اور علمی نشست کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس سفری اور علمی سفر میں ساتھ رہنے پر تمام سننے والوں کا بے حد شکریہ۔ یہ جستجو ہمیشہ جاری رہنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔